آج بہت سے لوگ، توجہ سے سننا، بہت سے لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی ناسمجھی کی وجہ سے پتہ نہیں صحابہ کو کیا کچھ کہتے رہتے ہیں۔ وہ جماعت جن سے اللہ نے راضی ہونے کا اعلان کیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان سب سے راضی ہوں۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ان کے درجوں میں بہت فرق ہے، لیکن جنتی تو سارے ہی ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جنتی تو سارے ہی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ ناسمجھی ہے، یہ بتانے والوں کی غلطی ہے کہ انہوں نے ہماری بھولی بھالی عوام کو ایسی غلط جھوٹی باتیں اور من گھڑت باتیں بتا کے ان کے دلوں میں صحابہ کی نفرت ڈال دی ہے، ان کو صحابہ سے بدگمان کر دیا ہے، ان کے دلوں میں صحابہ کے لیے غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، تم احد پہاڑ سونے کا بھی صدقہ کر دو تو تم میرے ایک صحابی کے خرچ کیے ہوئے ایک مٹھی برابر جو کے اجر کو نہیں پا سکتے۔ اس لیے اگر کسی کو صحابہ کو برا بھلا کہتے دیکھو نا، اس کے پاؤں میں پڑ جاؤ، اس کو ہاتھ جوڑو، پیار سے اس کو سمجھو۔ چھوٹا بچہ اگر چھری اٹھا لے تو آپ جوتا اٹھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ چھوٹا بچہ جب چھری اٹھا لے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بولیے۔ چھوٹا بچہ اگر آپ کے گھر میں رکھا ہوا پسٹل اٹھا لے آپ کیا کرتے ہیں؟ چھوٹا بچہ اگر آپ کے گھر میں رکھا ہوا مچھر مارنے والا جو کیا کہتے ہیں اس کو اسپرے اٹھا لے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ چھوٹا بچہ اگر آپ کے گھر میں رکھی ہوئی تیزاب کی شیشی اٹھا کے اس کا ڈھکن کھول لے تو آپ جوتا اٹھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آپ بھاگ کے اس کے ہاتھ سے پکڑتے ہیں، اس کو پیار سے سمجھاتے ہیں بیٹا یہ زہر ہے، جو پیے گا مر جائے گا۔ جو صحابہ سے بدگمان ہے، جو صحابہ کے بارے میں زبان کھولتے ہیں، جو صحابہ کے بارے میں غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں، میرے دوستو ان کو سمجھائیں، ان کے پاؤں پڑیں، ان کو ہاتھ جوڑیں، ان کے سامنے روئیں، ان کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنی پگڑیاں ان کے پاؤں میں اتار کے رکھیں اور ان سے کہیں یہ آپ غلط سمجھے ہیں، یہ کسی غلط سمجھانے والے نے آپ کو غلط سمجھا دیا، یہ کسی غلط پٹی پڑھانے والے نے آپ کو پٹی پڑھا لی، ایسے نہیں ہیں جیسے آپ سمجھ رہے ہیں۔ ساری کتابیں ایک طرف، اللہ کا کلام ایک طرف۔ جب اللہ کہہ رہا ہے میں ان سے راضی ہوں تو پھر ادھر ادھر کی باتیں سن کے ہمارے لیے کیا گنجائش رہتی ہے کہ ہم ان پہ انگلیاں اٹھائیں اور ان پہ تنقید کریں؟ نفرت کی آگ نہ بھڑکائیں، فرقہ واریت کو نہ پھیلائیں، غلط فہمیاں نہ پھیلائیں۔ جس کو غلط راستے پہ چلتا ہوا دیکھیں، پیار سے ہاتھ جوڑ کے اس کو سمجھائیں، پاؤں پڑ جائیں، یار اللہ کے واسطے ایسے نہ کرو۔ اگر آپ کوئی غلط سمجھ بیٹھے ہیں، کسی صحیح سمجھے ہوئے سے جا کے سمجھ لیں۔ ایک آدمی اپنے 3 سال کے بچے کو آگمنٹن کیپسول کھلا رہا ہے۔ کیا کھلا رہا ہے؟ آگمنٹن، 500 ملی گرام والا آگمنٹن۔ بھائی یہ کیوں کھلا رہے ہو؟ کہ جی میں بھی ڈاکٹر کے پاس گیا تھا نا تو مجھے زخم تھا، تو ڈاکٹر نے کہا بھائی یہ آپ کو انفیکشن ہو گیا نا تو یہ کھائیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے میں اس کو کھلا رہا ہوں۔ ارے اللہ کے بندے، وہ تو آپ کے لیے تھا، اس کے لیے نہیں ہے۔ کسی ماہر سے پوچھو کہ اس کے لیے کون سی اینٹی بایوٹک استعمال کرنی ہے۔ اور جھوٹے خطیبوں نے، کرائے پہ تقریریں کرنے والے، کرائے کے مقررین نے بھولی بھالی امت مسلمہ کے دل دماغ میں پتہ نہیں کیا کیا گند بھر دیا ہے۔ یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ ان کرائے کے مقررین کا قصور ہے جنہوں نے کرائے لے کر ایک تقریر کے لاکھوں روپے لے کر لوگوں کے عقائد سے کھیل جاتے ہیں، لوگوں کے دین سے کھیل جاتے ہیں، لوگوں کے ایمان سے کھیل جاتے ہیں۔ ہمارے نبی نے اپنے صحابہ کی، اپنے اہل بیت کی ایسی تربیت کی تھی
کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں جیتے تھے، وہ سب کے لیے جیتے تھے، وہ خود نہ کھا کے اوروں کو کھلاتے تھے۔ حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بچے بیمار ہو گئے، امام حسن حسین بیمار ہو گئے، ٹھیک ہی نہیں ہو رہے، بخار اتر ہی نہیں رہا، ٹھیک ہی نہیں ہو رہے۔ چنانچہ اماں فاطمہ نے منت مانی، یا اللہ اگر میرے بچے ٹھیک ہو جائیں نا تو میں 3 روزے رکھوں گی۔ منت ماننا سنت ہے، منت ماننا سنت ہے۔ تو اماں فاطمہ نے منت مانی، یا اللہ میرے بچے اگر ٹھیک ہو جائیں نا تو پھر میں 3 روزے رکھوں گی تیری رضا کے لیے۔ اللہ کی شان، اماں فاطمہ نے منت مانی، امام حسن امام حسین تیار ہو گئے، اللہ نے ٹھیک کر دیا۔ اب روزے تو رکھیں لیکن افطاری کے لیے بھی تو کچھ چاہیے، سحری کے لیے بھی تو کچھ چاہیے۔ تو حضرت علی سے کہا، علی پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں اس کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ گئے ایک شخص کے گھر، ایک غیر مسلم کے گھر، اور ان سے کہا آپ سوت کٹواتے ہیں تو آپ کچھ سوت ہمیں بھی دے دیں، محمد کی بیٹی سوت کاٹ لے گی اور پھر آپ کو جو دینا ہو دے دینا۔ چنانچہ حضرت اماں فاطمہ کو سوت لے کر دیا گیا، اور اماں فاطمہ روزانہ سوت کاٹتی اور اس سے اتنا آٹا آ جاتا جس سے چند روٹیاں پکتی تھیں، اور انہی روٹیوں سے افطاری کرنی ہوتی تھی اور سحری کرنی ہوتی تھی۔ اللہ کی شان دیکھیے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ اللہ آزماتا ہے اپنے پیاروں کو۔ سب سے زیادہ کس کو آزماتا ہے؟ سب سے زیادہ کس کو آزماتا ہے؟ اپنے پیارے۔ حسین کربلا میں اس لیے شہید نہیں ہوئے کہ حسین بے یار و مددگار بے بس مجبور تھے، بلکہ اس لیے شہید ہوئے کہ اللہ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے، اللہ اپنے پیاروں پہ ہی پریشانیاں بھیجتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، روزانہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ سے پوچھتی ہیں، اللہ کہاں جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا اولیائی و احبائی، جاؤ میرے پیاروں کی طرف، جاؤ میرے ولیوں کی طرف، میں اپنے دشمنوں پہ پریشانی نہیں بھیجتا۔ اس لیے کہ پریشانی کے نتیجے میں 2 کام ہوتے ہیں۔ پریشانی آنے کے نتیجے میں کتنے کام ہوتے ہیں؟ ایک گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درجے بلند ہو جاتے ہیں، اور دوسرا پریشانی میں اللہ بہت یاد آتا ہے، اللہ سے تعلق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ گناہ معاف، درجے بلند، اور اللہ کی یاد آ جاتی ہے، اللہ سے تعلق بن جاتا ہے۔ کبھی آزمایا کہ نہیں آزمایا بھائی؟ کبھی آزمایا کہ نہیں آزمایا؟ جب پریشانی آتی ہے اللہ بہت یاد آتے ہیں نا، اللہ بہت یاد آتے ہیں۔ جب پریشانی آتی ہے اللہ بہت یاد آتے ہیں۔ تو پریشانی بھی بڑی اچھی چیز ہے، پریشانی بری چیز نہیں ہے۔ پریشانی سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، پریشانی سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جو پریشانی کے فوائد کو سمجھتے ہیں وہ اللہ کی پریشانی کو بھی اسی خوشی سے آؤ بھگت اور پورے استقبال سے لیتے ہیں کہ جس طرح اللہ کی نعمتوں کو استقبال سے لیتے ہیں۔ جو بالغ ہوتے ہیں نا، سمجھدار ہوتے ہیں، وہ چل کے جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سوئی مجھے انجیکشن لگاؤ، اور بچے کو گھسیٹ کے لے جاؤ تو بھی نہیں جاتا۔ میری نواسی کو لگی چوٹ، سر پھٹ گیا تو اب خون بہہ رہا ہے، تو میں اٹھا کے لے گیا اس کو ڈاکٹر کے پاس، لیکن وہ چلے ہی نہیں۔ میں کیوں نہیں چل رہی؟ نہیں ڈاکٹر مجھے سوئی مارے گا۔ رو بھی رہی ہے، یہ بھی کہہ رہی ہے ڈاکٹر مجھے سوئی مارے گا، میں نہیں چلوں گی۔ تو جو بڑا ہوتا ہے وہ پریشانی کے لیے خود پیش کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ انجیکشن لگے گا تو کام بنے گا، آپریشن ہوگا تو کام بنے گا۔ لوگ چل کے جاتے ہیں اپنا پیٹ پھٹوانے کے لیے، جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ عورتیں اپنے پیٹ کٹوانے جاتی ہیں کہ نہیں جاتی؟ مرد اپنے پیٹ کٹوانے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ اس لیے کہ سمجھتے ہیں کہ پیٹ کٹوانے سے ہی مسئلہ حل ہونا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں، ان کو عارف کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ عارف کہتے ہیں۔ جو اللہ کی منشا کو سمجھتے ہیں، جو اللہ کی پسند کو سمجھتے ہیں، جو اللہ کی مرضی کو سمجھتے ہیں، لہٰذا ان پہ پریشانی آئے تو وہ چیختے چلاتے نہیں، وہ کہتے ہیں میرے رب کی رضا اسی میں ہے تو میں بھی اسی میں راضی ہوں۔ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ،
ہمارے ایک بزرگ تھے حافظ محمد صدیق صاحب بھرچونڈی شریف والے، مولانا احمد علی لاہوری، ان کے شیخ مولانا تاج محمود امروٹی، ان کے شیخ حافظ محمد صدیق صاحب بھرچونڈی شریف والے، یہ گوٹکی سے آگے اور ابراہیم یار خان سے صادق آباد سے پہلے علاقہ ہے بھرچونڈی، وہاں کے تھے وہ بزرگ۔ تو ان کو ایک دفعہ گردے میں درد ہوا، اتنا شدید درد ہوتا ہے گردے کا، جس کو ہوا ہے وہی جان سکتا ہے کہ کیا درد ہوتا ہے۔ گردے کے درد سے تڑپ رہے تھے مچھلی کی طرح، لیکن چہرے پہ پریشانی کے آثار نہیں تھے، بلکہ چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور کروٹیں بدل رہے تھے اور تڑپ رہے تھے مچھلی کی طرح، اور اپنی زبان میں یہ شعر پڑھ رہے تھے: لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، پریشانی تو تو کبھی کبھی بھیجتا ہے، نعمتیں تو روزانہ ہی دیتا ہے۔ یا اللہ مجھے صرف تیری نعمتیں نہیں، مجھے تیری طرف سے آنے والی پریشانیاں بھی ایسے ہی قبول ہیں جیسے تیری نعمتیں قبول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پریشانی بھی سب کو نہیں دیتا، ان کو دیتا ہے جن سے پیار ہوتا ہے۔ حضرت اماں فاطمہ منت مان لی اور پھر مزدوری کر کے آٹے کا انتظام بھی کر لیا، اور روزے کے ساتھ سوت بھی کاتا، آٹا بھی گوندا، روٹی بھی پکائی، اور گھر کے بھی سارے کام کاج اپنے معمول کے ساتھ کیے۔ اللہ کی شان دیکھیے، جب افطاری کے لیے حضرت امام علی اور حضرت اماں فاطمہ بیٹھے ہی تھے نا، کہ اچانک ایک سوالی نے آ کے آواز لگائی: اے اہل بیت رسول، مسکین ہوں، کئی دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، کچھ ہو تو مرحمت کر دو، تمہارا احسان ہوگا، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ جو ہی اس نے آواز لگائی تو حضرت علی نے اماں فاطمہ کو دیکھا، اماں فاطمہ نے حضرت علی کو دیکھا، تو ہائے اماں فاطمہ فرمانے لگیں: یہ روٹیاں انہی کو دے آؤ، ہماری خیر ہے۔ چنانچہ جو روٹیاں پکائی تھی وہ ساری جا کے مسکین کو دے آئے، یعنی کہ آدھی ان کو دے دو آدھی خود کھا لو، ایسے بھی نہیں، ساری روٹیاں ان کو دے دی۔ اب سحری میں تو کوئی ہوا نہیں، افطاری میں بھی کچھ نہیں ہوا، چلو جی گزارا کر لیں۔ اگلے دن سوت کاتا، سحری میں بھی کچھ نہیں، اب افطاری کے لیے بیٹھ رہے ہیں کچھ کھانے کے لیے، روٹیاں پکا کے، تو ایک یتیم آ گیا اور آ کے اس نے دروازے پہ آواز لگائی: اے اہل بیت رسول، کچھ ہو تو دے دو، کئی دن کا بھوکا ہوں، فاقے سے ہوں اور بھوک لگی ہوئی ہے، کچھ ہو تو کھانے کے لیے مرحمت کر دو۔ چنانچہ اماں فاطمہ نے حضرت علی کو دیکھا، حضرت علی نے اماں فاطمہ کو دیکھا، دوسرے دن بھی روٹیاں جا کے ان کو دے آئے۔ پھر تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا، تیسرے دن بھی سوت کاتا، فاقے کے ساتھ اور بھوک کے ساتھ اور تنگی کے ساتھ، اور پھر افطاری تیار کی۔ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ ایک قیدی نے آ کے آواز لگائی: اے اللہ کے نبی کے اہل بیت، آپ کے گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا، میں قیدی ہوں، کئی دن کا بھوکا ہوں، آپ کے پاس کچھ ہو تو مرحمت کر دو۔ حضرت علی نے وہ روٹیاں بھی اٹھا کے ان کو دے دیں۔ ہمارے نبی کے اہل بیت نے 3 دن کا فاقہ اٹھایا، نہ سحری کی نہ افطاری کی، اور روزے بھی رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں اتار دیں: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ہمارے نبی کے اہل بیت کی تعریف کی۔ دیکھو تو صحیح میرے نبی کے اہل بیت کی کیا شان ہے کہ خود فاقہ ہے، خود کھانے کی ضرورت ہے، خود کھانے کی حاجت ہے، یتیم آیا اس کو دے دیا، اسیر آیا اس کو دے دیا، مسکین آیا اس کو دے دیا، خود فاقے سے بیٹھے ہوئے۔ ہمارے نبی نے اپنے اہل بیت کو، اپنے صحابہ کو یہ سکھایا تھا کہ اپنے لیے نہیں جینا، اوروں کے لیے جینا ہے۔ ہم نے غیر بنا اب ہم تنہا ہو گئے، بالکل یہ بھی غیر، یہ بھی غیر، یہ بھی غیر، یہ بھی غیر، اب ہم اکیلے ہو گئے بس۔ یہ کیوں غیر ہے؟ یہ بریلوی ہے اس لیے غیر ہے۔ یہ کیوں غیر ہے؟ یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ اس لیے غیر ہے۔ اچھا یہ غیر کیوں ہے؟ یہ تو پی ٹی آئی کا ہے، میں تو پی پی کا ہوں۔ اچھا یہ غیر کیوں ہے؟ کہ یہ تو نون لیگ کا ہے، میں تو پی ٹی آئی کا ہوں۔ یہ غیر کیوں ہے؟ یہ تو غزہ کا ہے، میں تو پاکستانی ہوں۔ یہ تو فلسطین کا ہے، یہ تو عرب ہے۔ اچھا یہ غیر کیوں ہے؟ یہ تو پنجابی ہے، میں تو سندھی ہوں۔ یہ غیر کیوں ہے؟
اس نے مجھے یوں کہا تھا. اچھا یہ غیر کیوں ہے؟ اس نے میرے باپ کو یوں کہا تھا. یہ غیر کیوں ہے؟ اس نے میری بیوی کو یہ کہا تھا. باقی بچہ کون؟ اس لیے میرے دوستو ہم ساری امت کی فکر کریں، سب ہمارے ہیں، اور جس میں کوئی خامی دیکھیں اس کو سمجھائیں، اس کو اپنا غیر نہ بنا دیں، اس کو غیر ڈکلیئر نہ کریں، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، فتوے نہ دیں، اس کو پیار سے سمجھائیں، اس کی غلط فہمیاں دور کریں. بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے، تبلیغ والے حضور کو نہیں مانتے. بھئی حضور کو جو نہ مانے وہ تو کافر ہے. حضور کو کیسے نہیں مانیں گے یار؟ لیکن بس بتانے والوں نے بتایا تو بس وہ دماغ میں بیٹھ گئی یہ بات. اب یہ غلط فہمی ان کی دور کرنی ہے. یہ نہیں کہ یہ کہنا کہ ٹھیک ہے تم نہیں مانتے تم بھی کافر. نہیں. ہمارے استاد تھے حضرت مولانا جمیل صاحب، اللہ تعالیٰ کی ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں. ایک دفعہ فرمانے لگے جب تم جاؤ گے نا جماعتوں میں تو بعض دفعہ تمہیں لوگ ماریں گے تو تم مار کھا لینا، لیکن ان کو حقیر نہ جاننا، اس لیے کہ وہ تمہیں حضور کی محبت میں مار رہے ہیں تو وہ بھی جنت میں جائیں گے. تم حضور کی محبت میں مار کھا لینا تو تم بھی جنت میں جاؤ گے. جو صحابہ سے بدگمان ہے، کیوں بدگمان ہے؟ کہ جی انہوں نے اہل بیت پہ بڑے ظلم ڈھائے، اہل بیت کی محبت میں صحابہ کا دشمن بنایا. اب آپ اس کی غلط فہمی دور کریں کہ نہیں صحابہ نے کوئی ظلم نہیں ڈھایا، صحابہ نے کوئی حق نہیں کھایا، یہ سب جھوٹی اور من گھڑت باتیں ہیں. آپ اس کا ذہن بنائیں، اس کو محبت دیں، اس کی غلط فہمی دور کریں. یعنی کہ اس پہ اب آپ اس کو غیر بنا دیں گے تو پھر تو غیر بناتے ہی چلے جائیں گے، بناتے ہی چلے جائیں گے، آپ اکیلے رہ جائیں گے. اور یہی آج ہوا ہے، ہم اکیلے رہ گئے ہیں، اکیلے رہ گئے ہیں. ہر ایک کو سمجھائیں، جس کو جو غلط فہمی ہے آپ نہیں سمجھا سکتے کسی سمجھانے والے کے پاس لے کر جائیں. اور میں آپ کو کسی سے ملواتا ہوں، آپ ان سے سمجھ لیں. اگر آپ کی بات صحیح ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ بے شک اس پہ قائم رہیں. لیکن اگر آپ کی بات صحیح نہیں ہے اور آپ غلط فہمی میں مبتلا ہو کر مر گئے پھر آپ بہت نقصان میں جائیں گے. ہم سمجھاتے نہیں ہیں، پوسٹیں چھوڑ دیتے ہیں، فتوے لگا دیتے ہیں، پوسٹیں چھوڑ دیتے ہیں، ہر ایک کو اپنا غیر بنا دیتے ہیں، ہر ایک کو اپنا مد مقابل بنا دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر امت مزید ٹکڑوں میں بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک عام آدمی کو جب یہ بتایا جائے گا کہ حضرت عمر نے، میرا مزاج نہیں ہے، میں نے ساری زندگی کبھی عنوان نہیں چھیڑا، ساری زندگی آپ نے کبھی میری زبان سے اس عنوان پہ باتیں نہیں سنی ہوں گی، لیکن آج میں ایک درد سے، غم سے بھرا ہوا ہے دل، اس لیے میں یہ بات چھیڑ کے آپ سب کے ذہن میں یہ بٹھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کس طرح امت کو جوڑنا ہے. ایک عام آدمی کو جب ایک آدمی ممبر پہ بیٹھ کے بتائے گا کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کا گھر جلا دیا تھا تو وہ حضرت عمر کا دشمن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. ایک عام آدمی تو ہو جائے گا. اب یہ جو صحیح سمجھا ہوا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے کہ یہ بولنے والا کہاں سے بول رہا ہے اور یہ کیوں بول رہا ہے اور یہ کہاں سے بول رہا ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیار سے اسے سمجھائیں کہ نہیں ایسے نہیں ہے، یہ من گھڑت باتیں ہیں، یہ سب جھوٹی الزام تراشیاں ہیں، ایسے بالکل نہیں ہوا، ایسے بالکل نہیں ہوا. دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا محقق اس بات کو پوری سند سے کبھی ثابت نہیں کر سکتا. اگر یہ ہوتا تو حضرت عمر حضرت فاطمہ کی بیٹی سے شادی نہ کرتے، حضرت عمر حضرت فاطمہ کے داماد نہ بنتے، حضرت علی اپنی بیٹی حضرت عمر کو کبھی نہ دیتے. دشمن کو کوئی بیٹی دیتا ہے کیا؟ لیکن یہ سمجھانے والے پر ہے نا. سمجھانے والا کہے گا اچھا تو صحابہ کا گستاخ ہے، تو پکا کافر ہے. اکیلے اکیلے جنت میں نہیں جانا، سب کو لے کے جانا، اور جنت میں جانے سے پہلے جنت کے قابل بنا کے لے کے جانا ہے. ایک آدمی گندا ہوا پڑا ہے، گٹر میں کھڑا ہوا ہے، گندگی سے لت پت ہے. اب اگر آپ کہیں یہ گندا مسجد میں آیا میں تو ٹانگیں توڑ دوں گا، ناپاک کہیں کے، پلیت کہیں کے. لیکن اگر آپ نے اس کے کپڑے بدلوائے، پاؤں دھلوائے، وضو کروایا، صاف ستھرا کر کے اس کو اللہ کے گھر میں لے آئے، بتائیے اللہ کس سے زیادہ خوش ہوگا؟ بولیے، بولو تو صحیح نا یار، کس سے خوش ہوگا؟
پہلے والے انداز سے یا اس انداز سے؟ نبوت کے زیادہ قریب وہ انداز ہے کہ یہ زیادہ قریب ہے نبوت کے۔ اگر وہ اپنے دل میں مسلمانوں کی نفرت لے کے مر گیا دوزخ میں جائے گا، لہٰذا اس کو پیار سے سمجھائیں، محبت دیں، اور اس کے دل سے مسلمانوں کی نفرت نکالیں، اس کے دل سے مسلمانوں کا بغض نکالیں، اس کے اندر سے عصبیت کو باہر نکالیں اور اس کو جنت کے قابل بنائیں۔ اگر اس کے دل میں اہل بیت سے بغض ہے، اہل بیت کی شان اس کا دل خالی ہے، اس کو پیار سے سمجھا کے اس کے دل میں اہل بیت کی عظمت بٹھا کے اس کو جنت میں لے کے جائیں۔ اگر اس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے، اس کے دل سے صحابہ کا بغض نکال کے اس کو جنت کے قابل بنا کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں۔ یہ نبوت کا راستہ ہے، یہ نبوت کا مزاج ہے۔ مسجد میں پیشاب کرنے کو آپ حضرات کیا سمجھتے ہیں؟ چھوٹا جرم، بڑا جرم؟ بولیے، بڑا جرم ہے نا۔ ایک شخص نے ہمارے نبی کے سامنے مسجد میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیا، صحابہ اٹھے پکڑنے کے لیے، نہیں، اب پیشاب کو بیچ میں روکے گا تو تکلیف ہوگی، ناپاک ہونے سے مسجد کو بچانا ہے، وہ تو ہو گئی، اب تمہارے روکنے سے کیا ہوگا؟ کوئی پاک ہو جائے گی کیا؟ پکڑنے سے کیا ہوگا؟ صرف تمہارا غصہ نکلے گا، اس کو 2-4 تھپڑ مارنے سے پاک تو نہیں ہو جائے گی اس سے، بلکہ اگر پکڑو گے اور باہر لے جاؤ گے تو جہاں جہاں سے گزرے گا وہاں پر بھی ناپاک کرے گا، لہذا چھوڑ دو۔ وہ پیشاب کر چکا، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے پانی کی بالٹی منگوائی، اپنے ہاتھ سے اس کو بہایا اور فرمایا دیکھو پاک ہو گئی۔ پھر آپ نے اس کو الگ سے بٹھایا اور فرمایا دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں یہ کام کرنا مناسب نہیں ہوتے، یہ تو اللہ کی عبادت کے لیے بنا ہے، یہ تو بہت عظیم الشان گھر ہے، یہ تو پاک گھر ہوتے ہیں، اس میں یہ کام کرنا مناسب نہیں ہوتے۔ یہ پیار سے سمجھایا۔ وہ شخص واپس اپنے قبیلے میں گیا اور اپنے قبیلے والوں کو بتایا میں نے غلطی تو بہت بڑی کی تھی، لیکن قربان اس کی تعلیم پر اور قربان اس کی تربیت پر، نہ اس نے مجھے ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ مارا، یہ کہہ کر اپنی پوری فیملی کو، اپنے پوری قوم کو اٹھا کے لے آیا اور آ کے مسلمان کروا دیا۔ اس لیے بھائیو، اگر امت میں کہیں غلطیاں ہیں تو یا تو انجانے کی وجہ سے ہیں یا ان کو غلط ڈیل کیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ غلطیاں کر رہے ہیں، ان کو غلط بتایا گیا ہے۔ ناس ہو ان بتانے والوں کا جنہوں نے بھولی بھالی عوام کو پتہ نہیں کن چکروں میں ڈال دیا، پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی پٹیاں ادھر ادھر کی باتیں امت کو بتا کے ان کو گمراہ بھی کر دیا اور ان سے پیسے بھی لوٹ کے لے گئے۔ ایک مقرر لاکھ روپے لیتا ہے، پیسوں کو الگ برباد کر جاتا ہے اور دین، ایمان اور عقائد کو الگ برباد کر جاتا ہے، اور ایسی نئی باتیں سنانے کی کوشش کرتا ہے کہ جس سے لوگ کہیں واہ یار یہ تو بڑا عجیب، ایسی باتیں تو کبھی سنی نہیں تھی۔ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ کے نبی ہمارے نبی ہیں، ہمارے محبوب ہیں، ہمیں اپنی جان، مال، عزت، آبرو، بیوی، بچے سب سے زیادہ پیارے ہیں، اور اللہ کے نبی کے اہل بیت ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں، ہمیں اپنی عزت سے زیادہ پیارے ہیں، ہمیں اپنے نبی کے بچے اپنے بچوں سے زیادہ پیارے ہیں، اور ہمیں ہمارے نبی کے صحابہ اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں، اپنے اہل و عیال سے زیادہ پیارے ہیں۔ یہ ہر مسلمان کا ذہن بنانا ہے۔